ہے مجھے لگتا ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے آپ چندی گڑھ میں پوسٹ رہے. اب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی کنٹریبیوشن کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کنٹریبیوشن رہی, کیونکہ اکثر جو لوگوں کا انکم ٹیکس کے بارے میں سوچنا ہے یا تو لوگ انکم ٹیکس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا انکم ٹیکس لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. بالکل تو میں آپ کی غلط فہمی, میں لاسٹ پوسٹنگ میری چیف کمشنر انکم ٹیکس تھی, اس کو ہم امرتسر ریجن کہتے ہیں, جس میں تقریباً آدھا پنجاب اور جموں کشمیر کا علاقہ آتا تھا. تو انکم ٹیکس کے بارے میں جو لوگوں کی دیکھیں بنیادی سمجھ کی بات ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گورنمنٹ کا محصول ہے. یہ گورنمنٹ کا محصول نہیں ہے, یہ گورنمنٹ لوگوں کے بدلے کلیکٹ کرتی ہے, ان لوگوں سے جن کی آمدنی ایک خاص حد سے پار کرتی ہے. پھر یہ پیسہ کن مدوں میں جاتا ہے؟ یہ لوگوں کے پبلک ویلفیئر میں جاتا ہے. لیکن اب چونکہ پچھلے 40-50 سال سے لوگ متنفر ہوئے ہیں سسٹم سے, وہ کہتے ہیں کہ پبلک ویلفیئر کم بلکہ ایک خاص طبقہ, چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, وہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے نا کہ لوگوں نے ایک ایورشن صحیح فرمایا. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پچھلے 30-40 سال سے کوشش کرتا ہے کہ اس سوچ کو بدلا جائے, تو کوشش تو چلتی ہے. اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, جب میں ملیٹنسی میں ابتدا میں یہاں نہیں تھا, میں بمبئی میں تعینات تھا, لیکن 93 آنورڈس انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, چونکہ ہمیں وہاں کوئی جاتا نہیں ہے جموں کشمیر, تو آپ وہاں کے ہیں تو آپ جائیے وہاں. ان دنوں یہ تھا کہ بھائی یہ سسٹم کے لیے پیسے جاتے ہیں. تو مجھے کافی مشکلات آ رہی تھی لوگوں کو سمجھانے کے, یہ جو فائنانس کمیشن کا ڈسٹریبیوشن آف ریونیو, چونکہ ریونیو اسٹیٹ کا ہے, کلیکٹ کرتا ہے سینٹر, لیکن پھر ایک طریقہ کار واضح ہوا ہے کہ کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے امنگ ڈفرنٹ اسٹیٹس. تو آپ کو حیرانگی ہوگی, ہماری اسٹیٹ کو اس رول کے حساب سے زیادہ, اگر یہاں 400 کروڑ کلیکٹ کریں گے, 450 کروڑ واپس آتا ہوگا. سینٹر صرف اپنا وہ کلیکشن کے چارجز, جو کہ بہت کم ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, میرے ہوتے ہوئے 2% تھا. اب بھی مجھے کچھ انفارمیشن ہے کہ کیونکہ میں پچھلے 5 سال سے خدا گواہ صرف کمیشن اور آر ٹی آئی کی طرف میں نے دھیان دیا ہے. مجھے اب اپنا ریٹرن بھرنا بھی نہیں آتا تھا ان 5 سالوں میں. سر, انکم ٹیکس کے بارے میں مجھے پرسنلی یہی لگ رہا ہے اٹس اے پیپلز پارٹیسپیشن ٹورڈز ڈیولپمنٹ, اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ. ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ پیسہ ہوتا ہے. اس کو کسی انگریز جورسٹ نے شاید کہا کہ, یا کسی اسکالر نے, وی پے ٹیکسز ٹو ارن سویلائزیشن. بالکل ارن سویلائزیشن. صوفی صاحب, اس وقت آپ چیف انفارمیشن کمشنر ہے اور جاننا چاہیں گے کہ آر ٹی آئی کے بارے میں. آر ٹی آئی نے لوگوں کو کیا دیا؟ بہت اچھا سوال. میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک اینیکڈوٹ, نہیں جس کو انگریزی نہیں, یہ ایک حقیقی واقعہ ہوا ہے. ایک کلاس 4 امپلائی اسٹیٹ گورنمنٹ کا تھا. جب کمیشن آیا, کمیشن کا اسٹیبلشمنٹ ہوئی, تو وہ میرے دفتر میں آئے تو کہا کہ سر میں تو بڑا خوش ہوں کہ ایسا قانون اس ملک میں آیا ہے, اور خاص کر ہماری ریاست میں. کہا سر, آج سے کچھ سال پہلے میرا انکریمنٹ یا گریڈ فکسیشن کا کوئی مسئلہ تھا. میں نے ہر ایک آفیسر کو کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل کر لیجئے, لیکن خاص شنوائی نہیں ہو رہی تھی. پھر کچھ مدت کے بعد ایک اور آفیسر آ گئے, تو میرے اپنے کلیگز نے مجھے بتایا یہ زیادہ امپلائی دوست ہے, امپلائی فرینڈلی ہے, اور حسن اخلاق سے یہ متصف ہے, تو آپ ان سے مل لیجئے. تو میں نے ان سے اپوائنٹمنٹ لے کے میں نے کہا سر میں کلاس 4 ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو میں نے جو ان کے سامنے اپنا مسئلہ کہا, تو انہوں نے کہا کہ میرے اسٹاف کو کہو, آفیسرز کو کہ آپ کی فائل بھیج دیں اور آپ آ جائیے 2-3 دن کے بعد. یہ 2-3 دن, میں مختصراً کر رہا ہوں, یہ 2-3 دن کے بعد گئے. تو افسر بزی تھا اپنی فائل میں, ان کی آنکھیں نیچے تھی.
تو دفتن انہوں نے اس کی طرف دیکھا, کہا کہ ہاں بھائی کیا, کہا سر میں نے وارث کی تھی, کہا میں نے کہا تھا نا ان کو فائل بھیج دو. فائلیں ٹیبل پر تھی. تو اس کلاس 4 نے, یا بائی دیٹ ٹائم اب وہ کلاس 3 تھا, تو اس نے انگلی سے ایسا فائل کو ٹچ کیا, کہا سر یہ فائل ہے میری. تو اس کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے فائل کو ٹچ کیا, یہ آفیسر صاحب جو ابھی 2 منٹ پہلے بڑے نرم دل تھے, خون خوار ہوئے, تو انہوں نے مجھے اتنا جھڑا کہ بھئی یہ سرکاری ریکارڈ ہے. How dare you touch the How file? dare you touch it? اب یہ قانون آنے کے بعد پرائم منسٹر کے آفس سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے, چیف منسٹر کے آفس سے انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا, کیسے کیا. پھر انسپیکشن کا ایک پروویژن ہے اس قانون میں. آپ سرکاری ملازم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے, آپ کو دن میں ہم آپ کی فائلیں دکھا دیں, یا جو جنرل انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ فائلیں. یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے سوچ و سمجھ میں. تو لوگوں کو اتنی طاقت ملی, اتنی طاقت. اٹ از RTI کو از نتھنگ بٹ empowerment of the people who elected the government, who elected the assembly. پہلے یہ کیا تھا کہ ہم اپنے متعلقہ اسمبلی ممبر کو ریکویسٹ کرتے تھے, سر 1-2 سوال اسمبلی سیشن میں ہمارے معاملات سے متعلق پوچھئے. بس ان کا جواب ملتا تھا, وہ جواب ہم سکروٹنائز بھی نہیں کرتے تھے صحیح ہے یا نہیں. پھر دوسرے, اب تو روز آپ اسمبلی سیشن کروا رہے ہو ان سرکاری ملازموں سے. کبھی مجھے بھی ان پر رحم آتا ہے کہ کتنا ان سے پوچھتے ہیں. کبھی کچھ لوگ اتنے انڈسپلن ہوتے ہیں پوچھنے میں کہ 10-10 پیج کی اپلیکیشنز بھی آنے لگی ہے. تو میں چونکہ اب رہا ہوں اس ادارے سے منسلک, میری ایک ویو ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اختیار دے دو, لیکن کچھ ڈسپلن بھی لانا پڑے گا جی اس میں. سر RTI نے جہاں لوگوں کو ایک طاقت دی ہے, وہاں آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے لوگوں کو لیٹیگنٹ بنایا ہے, جہاں عدالتوں پر پہلے ہی پینڈنسی کا کافی بوجھ ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہ انفارمیشن کورٹ میں جائے گی نا, تو ہم لیٹیگیشن کو ایڈ تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں. دیکھیے اس میں قانون نے اس کو صرف, یہ کمیشن جو ہے یہ ایک قانونی ادارہ ہے, قاضی جوڈیشل اتھارٹی اور آٹونومس اتھارٹی. جی. تو معاملات یہیں تک ختم ہوتے ہیں. اس کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے آنریبل ہائی کورٹ میں, لیکن نہ پچھلے 5 سالوں میں میرے خیال میں گورنمنٹ صرف 1-2 کیسز میں ہمارے گئے ہیں, تو لوگ تو 2-3 کیسز میں گئے ہیں. باقی یہ لیٹیگیشن وہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک انسٹنٹ کافی جیسا ہے. ان کو جلد سے جلد سنوائی ہوتی ہے اور معاملات طے ہوتے ہیں. تو دیر از نو کوشچن آف لیٹیگیشن. ہاں کورٹس میں یہ ہے, کورٹس میں پہلے لوگوں کو جب ان کے مسائل ہوتے تھے, دعوے ہوتے تھے, مختلف مقدمے ہوتے تھے, وہاں ایویڈنس کی وجہ سے کئی اچھے لوگ, کئی اچھے کیس, اسٹرانگ کیسز بھی فیل ہو جاتے تھے. جی. اب لوگوں کو جب RTI کی انفارمیشن ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کا کیس سٹرانگ ہو جاتا ہے. ان کا کیس سٹرانگ ہو جاتا ہے. اکثر وکلا حضرات ہم نے دیکھا کہ ان دنوں اب تو فیشن بھی ان سے ہو گئے ہیں, وہ اپنے موکل کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے ہمیں انفارمیشن لے کے آ جاؤ. اور جج حضرات کے سامنے بھی انفارمیشن, کیونکہ انفارمیشن سرکاری ریکارڈ سے ہے, سرکاری دفتر سے, سرکاری دفتر ایتھنٹک ہے, اس لیے اس پر فیصلہ دینے میں کافی جلدی ہوتی ہے. سر یہ جو چیف انفارمیشن آفیسر کا عہدہ ہے, کمشنر کا, چیف انفارمیشن کمشنر کا یہ عہدہ ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے آج کی ڈیٹ میں؟ دیکھیے یہ آپ کا RTI ایکٹ کا جو ہے 2009 جموں کشمیر کا, سینٹر کا 2005 ہے, 95% تقریباً سیم ہے. سیکشن آپ کو پڑھنا ہوگا تو آپ سیکشن 13 پڑھیے اور سیکشن 15. چیف انفارمیشن کمشنر کو قانون نے ایکویٹ کیا ہے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا, اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو اپنے رولز ہیں اس میں چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا از getting the same emoluments and same privileges which the Chief Justice of Supreme Court and other honorable
ہائی کورٹ سپریم کورٹ ججز آر جی ڈرائنگ. جی ہمارے جو کمشنر حضرات صاحب ہیں چاہے وہ پہلے کسی بھی مقام پر تھے، کیونکہ ایکٹ کی جو لینگویج ہے وہ ایسے ڈرافٹ ہوئی ہے کہ اینی پرسن آف ایمیننس ان فالوئنگ فیلڈس کین بی کنسیڈرڈ. تو وہ چیف سیکرٹری کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا پہلے، اگر بعد میں وہ سلیکٹ ہوتا ہے ہز اسٹیٹس از equivalent to چیف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ. میں اسی تناظر سے پوچھا تھا کہ بیوروکریسی میں اس کا کہاں اسٹیٹس ہے. میں نے آپ کو کہا نا پہلے تو یہ بیوروکریسی کا پارٹ نہیں ہے جی، یہ ایک آٹونومس ادارہ ہے. پروسیس آف سلیکشن کی چیف منسٹر آف دی اسٹیٹ وہ اور ان کی طرف سے ایک نامزد وزیر اور اپوزیشن لیڈر بیٹھتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے، کچھ ناموں پر وہ غور و خوض کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نام پر وہ متفق ہوتے ہیں، پھر آنریبل گورنر کو فائل جاتی ہے، ان کا فائنل کنکرنس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب آپ بیوروکریسی میں تو سسپینشن ہے، ڈسمسل ہے، ریموول ہے، ڈسپلنری ایکشن ہے. یہاں چیف انفارمیشن کمشنر کے خلاف کوئی ایکشن وہ ڈسکرائبڈ ہے، مورل ٹرپیچوڈ، انسینٹی وغیرہ اگر ہو جائے تو آنریبل گورنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ججز کی کمیٹی بنائے ٹو انویسٹیگیٹ انٹو دی میٹر. جی پھر ہوگا تو یہ بیوروکریسی کا پارٹ نہیں ہے. جی 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 اسی بیوروکریسی کا پارٹ نہیں. اب آپ کہیں گے سر کیوں اتنا سٹیٹس دیا گیا؟ کیونکہ معاملات ہیں بیوروکریسی کے. جی کریکٹ. اگر آپ کا سٹیٹس اتنا نہیں ہے، کچھ بیوروکریٹ تو جن ملی ہو سکتا ہے وہ سوچتے ہیں، تو آپ کی ریٹ نہیں چلے گی نا، آپ کی ریٹ نہیں چلے گی. جی اٹ ہیز ٹو ہیو این ایگزالٹڈ پوزیشن. کریکٹ کریکٹ. سر یہ جو انفارمیشن لوگوں کو ملتی ہے آپ کے وساطت سے، جو آر ٹی آئی کے ذریعے سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو انفارمیشن اس کو ملتی ہے، یا اس کا کیا سیف گارڈ ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے، وہ کنکاکٹڈ نہیں ہے، وہ صحیح ہے؟ دیکھیے قانون میں ان بلٹ میجرز رکھے گئے ہیں. اس میں کہا گیا کہ اگر انفارمیشن سیکر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انفارمیشن جو مجھے دی گئی ہے اٹ از انکریکٹ، انکمپلیٹ اور رانگ، تو وہ ایک کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے کمیشن کے سامنے. کمیشن کو اس کمپلینٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سول پروسیجر ایکٹ کے تمام اختیارات دیے ہیں. فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن سول جج کے اختیارات ان کو ہے. مطلب کوئی صاحب پارٹی کہے گا ہم نہیں جائیں گے تو اس میں سول پروسیجر کوڈ میں کہ دیٹ جج آنریبل جج کین انفورس دی اٹینڈنس تھرو دی ہیلپ آف دی پولیس. حالانکہ اس کی نوبت تو نہیں آتی جی، لیکن پاورز انف ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ لوگ صرف ہمارے سامنے اگر یہ کہے سر یہ غلط انفارمیشن ہے، سرکاری آفیسر کہے گا سر میرے ریکارڈ میں جو ہے وہ میں نے دیا. اس کو قانون کی لینگویج میں کہتے ہیں اونس. اونس ہر وقت لائز آن دا انفارمیشن پرووائڈر، انفارمیشن سیکر جو یہ کلیم کرتا ہے غلط ہے، اچھا جو دعویٰ کرتا ہے. جی جی. اور یہ صحیح بھی ہے. تو لیکن کچھ لوگ ایجیٹیٹر سر میں نے کہا تو یہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے. نہیں، یہ ایسی بات نہیں. یہ ایک قانونی سلسلہ ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، آپ کو اس کے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. اب فار ایگزامپل یہاں 2014 میں ہمیں فلڈ آئے، سیلاب آیا، ایوری باڈی نوز اٹ. تو اب کئی سرکاری ملازم اس وقت جو ریکارڈ تو بہہ گیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، صحیح ہے. مکانات بہہ گئے، ہمارے قیمتی اثاثے بہہ گئے، تو ریکارڈ کی بات ہے. اب وہ کہتا ہے کہ سر ریکارڈ بہہ گئے، ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے. لوگ اشتعال میں کیونکہ وہ بیچارہ بھی مجبور ہوتا ہوگا سر یہ جھوٹ بولتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ثبوت کر لیجئے کہ جھوٹ کیسے بولتا ہے. تو رادر ہم نے ایک کیس میں پروو کیا ہے. ہمارے کمشنر ہیں مسٹر انجینئر نذیر، انہوں نے دیا ہے جس کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو آفیسر بیان دیتا ہے کہ بہہ گیا ہے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ 7 تاریخ کو سیلاب آیا، یہ کہتا ہے میں نے 9 تاریخ کو ہی ریکارڈ ویڈ کر کے ریکارڈ کو ڈسٹرائے کیا ہے کیونکہ وہ آلودہ ہو گیا تھا. وہ تو obviously we have enough powers. سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا پولیٹیکل پارٹیز اس سے مبرہ ہیں آر ٹی آئی ایکٹ سے؟
دیکھیے آپ کو پتہ ہوگا کہ سینٹرل انفارمیشن کمیشن نے آج سے 2 سال پہلے ڈیسیجن دے دیا ہے. ان کی وزڈم میں دے آر ناٹ ایگزمپٹ. ہاؤور تو پولیٹیکل پارٹیز نے مانا نہیں ہے. اب آنریبل سپریم کورٹ کے پاس ایک پبلک لیٹیگیشن آیا ہے کہ اس پر ان کو کہیے کہ کمیشن کی جو کمیشن کا جو ڈیسیجن ہے اس پر عمل درآمد کرے. تو آنریبل سپریم کورٹ نے کچھ ہیئرنگز کی ہے لیکن ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں آیا. ہمارے سامنے بھی تھا لوکل پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ ہمارا جورسڈکشن فار ایگزامپل پارٹی لائک کانگریس, لائک بی جے پی, نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی وغیرہ پروسیڈنگز تھے, ہم نے اسٹاپ کیے ہیں کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس سب جوڈیس. صوفی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن انفارمیشن کی جو آر ٹی آئی کی جو یہ ایکٹ ہے اس پر کافی آپ کے ساتھ بہت بات چیت ہو سکتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آپ اس موضوع پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. تھینک یو.